اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ شمر کی ہی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ ان میں سے ایک نام یزید کا بھی ہے۔ یزید بن معاویہ، مکمل نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امی الاموی دمشقی تھا۔ خلافت امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اس کی ولادت 23 جولائی 645 عیسوی کو عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام مسون تھا اور وہ شام کی مسیحی خاتون تھی۔ اس نے امیر معاویہ کے بعد 680 عیسوی سے 683 عیسوی تک مسند خلافت سنبھالا۔ اس کے دور میں سانحہ کربلا میں نواسہ رسول حسین ابن علی شہید کیے گئے۔ حسین بن علی کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، جبکہ دیگر روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبداللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی۔ اور جب حسین بن علی کا سر اس کے سامنے آیا تو اسے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی دور میں عبداللہ ابن حنظہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد 30 برس کی عمر میں رجب 60 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ اس کے عہد حکومت میں عقبہ بن نافع کے ہاتھوں مغربی اقصی فتح ہوا اور مسلم بن زیاد نے بخارا اور خراسان فتح کیا۔ دمشق میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس کی توسیع یزید نے کی تھی، اس لیے اس نہر کو اس کی طرف منسوب کر کے نہر یزید کہا جاتا ہے کہ اسی نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشمی غلاف پہنایا۔ یزید پر الزام ہے کہ اس نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبوی میں اذان و نماز نہیں ہوئی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تائبین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینک کے غلاف شریف پھاڑا اور جلا دیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائی 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی، رسول اللہ کے جگر پارے کو 3 دن پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ کے گود کے پالے ہوئے 3 نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے کہ تمام استخوان مبارکہ چور ہو گئے، سر انور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا، حرم محترم معذرات مشکوہ رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فاسق و فاجر نہ جانے۔ یزید بے حیثیت شخصیت اور بے حیثیت کردار ہمیشہ سے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں ممتاز رہا ہے۔ یہ اختلافات شیعہ اور سنی مکتب فکر میں تو ہے، لیکن خود سنی مکتب فکر کے مختلف سوچ رکھنے والے طبقات اس بارے میں اختلافات رکھتے ہیں۔ امام حسین اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا، مگر امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ کچھ اصحاب نے رسول اللہ سے اس بیعت سے انکار کر دیا، جیسے عبداللہ بن زبیر۔ امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید کا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس نے امام حسین سے بیعت لینے کی تنگ و دو شروع کر دی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر اور بعد میں کوفہ کے گورنر کو سخت احکامات بھیجے کہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ یزید نے جب محسوس کیا کہ کوفہ کا گورنر نرمی سے کام لے رہا ہے تو اس نے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، جو نہایت شکی القلب تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاندان رسالت کو قتل کیا اور قیدیوں کو اونٹوں پر شہیدوں کے سروں کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ دمشق میں بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ ہوا۔
یزید نے حسین ابن علی کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارکہ کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے جن سے ان کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے: کچھ کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے: شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید پلیت، ایک فاسق و فاجر اور مرتکب کبائر تھا۔ اس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام امام حسین اور ان کے رفقائے کار کو کربلا میں شہید قتل اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔